اسپیس ہو رہنے کے لیے. تو یہ پڑوسی اچھے ہوں, یعنی ماحول اچھا ہو ارد گرد کا. ایسا نہ ہو ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں. سارا دن وہ پڑوسی بھی کے ابا چرس پیتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں ایک ہفتے سے کہاں ہے. ادھر والے جو پڑوسی ہیں ان کی بیگم ابھی تک واپس نہیں آئیں. تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے بھائی؟ آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا. جب بچوں کو پتہ چلے گا, آپ کی بیگم کو پتہ چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, میں 3 دن میں آ جاؤں گی, ٹھیک ہے نا, میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب. نیک لوگوں میں رہنا چاہیے, اچھے لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سخی لوگوں میں رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے کام آ سکیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پیسہ خرچ کریں کھانے پہ, اچھی بیوی, اور پھر جب اچھی بیوی مل جائے اس کو روکنے کے لیے بھی اس پہ پیسہ خرچ کریں. کنجوسی کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی آپ سے بھاگ گئی تو یہ آپ کا ذاتی گھر, یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اگر کرائے پہ رہ لیں لیکن بیگم سے کہیں کہ بیگم اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, اچھی سواری رکھیں گے, سوئٹزرلینڈ جائیں گے گھومنے کے لیے, پھر اگر پیسے بچ گئے ذاتی گھر بھی بنا لیں گے. بیگم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں, لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی. اچھا اگر ذاتی گھر بنا لیا, نہ اچھا کھلا رہے ہیں نہ اچھا پہنا رہے ہیں, تو وہ 3-4 دن تک تو اس کو احساس ہوگا میرا ذاتی گھر ہے, اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر روز روز لڑائیاں ہوں گی, گمبد ڈبو کے مفتی صاحب کا بیان سن لیا, بٹ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اسی پہ ٹرخا رہا ہے. نہ علاج کے پیسے ہوں گے نہ تعلیم کے پیسے ہوں گے. تو 3 چیزوں پہ خوب پیسہ خرچ کرو, خوراک اور شادی پہ خرچ کرو پیسہ, اور سواری اچھی ہونی چاہیے, اور گھر اچھا کا مطلب بے شک کرائے کا ہو مگر کھلا ہوادار. اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پراپرٹی خریدو بیچنے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اس میں پروفٹ زیادہ ہے. بڑے بڑے تاجر ہم نے دیکھے کرائے پہ رہتے ہیں, جتنا پیسہ گھر کے میں وہ تجارت میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے ڈبل کر لو بھائی, کیونکہ گھروں کی قیمتیں اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پراپرٹی سے پروفٹ آنا شروع ہوگا. تو آپ نے جو ڈیفینس میں 1000 گز کا بہترین بنگلہ کرائے پر لیا ہوا ہے, تو 2 بنگلے رینٹ پر لے لو آپ, اور انہیں ملا کے فٹ بال کا میدان بنا دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ حقیقت نہ سمجھے اس کو, یعنی اس سے بھی لگژری گھر لے لو آپ رینٹ پر. سمجھ رہے ہو؟ اور جب کوئی غربت کا تانا دے, ہائے تم تو ساری زندگی اپنا پلاٹ نہیں بنا, اپنا مکان نہیں بنا سکے. لوگ اس غربت کے تانے سے بھی ڈرتے ہیں, تم تو رینٹ پہ رہتے ہو. آپ بولو میرے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہیں, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور تم نے چونکہ ذاتی بنگلہ خرید لیا, تمہارے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے پاس اللہ کا شکر ہے پراپرٹی بہت ہے, آؤ کبھی دکھاؤں گا آپ کو, بتاؤ کتنے پیسے چاہیے. کیونکہ جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہو اس وقت آپ کہتے ہو نہیں مجھے پراپرٹی نہیں, مجھے ذاتی گھر چاہیے, تو ذاتی گھر بنا لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا اتنا اللہ نے دیا کہ پراپرٹی کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور ذاتی گھر بھی, تو دونوں کام کر لو. اس اسٹیج پہ آ کے میں لوگوں کو ذاتی گھر سے منع, بولو نا, نہیں. تعلیم بھی اچھی دے دی, کھا بھی اچھا لیا, بنیادی بیسک تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو پھر چلو یار اپنی دیوار ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اپنا پنکھا اپنی دیوار, ایک تھوڑی سی خوشی رہے گی, میرا ذاتی گھر ہے. لوگ کہتے ہیں بچے, تو بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, بچوں کا تو فوراً بکتا ہے سب پراپرٹی, وہ یعنی جو ذاتی مکان ہے نا بک جاتا ہے, وہ بچے نہیں رہ سکتے, شادیاں ہوں گی ان کے, وہ اتنے گھر میں کیسے سارے ٹھسیں گے, سب الگ الگ ہوں گے, وہ مکان بیچ کے بلکہ پھڈے ہوں گے. تو وہ پراپرٹی کو بیچنا آسان ہوتا ہے, مکان کو بیچنا مشکل. بچوں کو بولو پراپرٹی بنا دی, میں مر رہا ہوں, تو جس کو جو گھر چاہیے ہوگا پراپرٹی میں سے حصہ نکال کے سرجانی ٹاؤن میں 80 گز کا, سمجھ رہے ہیں, خرید لینا. اور چاہو تو اسی سٹائل میں زندگی گزارنا جیسے شاہانہ میں نے زندگی گزاری ہے.